السلام علیکم. دا ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین، منصہرہ میں نواز شریف کو ہرانے والے کون ہیں؟ ہمارے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ میں خصوصی مہمان موجود ہے شہزادہ محمد گستاصب خان صاحب، جو کہ نواز شریف کو 25,000 ووٹ سے 2024 کے الیکشن میں ہرا چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ 8 فروری 2024 آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا. 25,000 سے نواز شریف کو شکست دیا آپ نے. 1,00,000 سے زیادہ آپ نے ووٹ لیے. تو سر، منصہرہ چونکہ نواز شریف کا PMLN کا بھی ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، یہ چیز آپ کے لیے کیسے ممکن ہوئی؟ اصل میں مانسرہ یا ہزارہ ڈویژن یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ کے ساتھ چلتا رہا ہے. پری پارٹیشن بھی جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے انڈیپینڈنس موومنٹ لانچ کی تو اس وقت سے ہم لوگ پرو مسلم لیگ رہے، کیونکہ ہم سمجھتے رہے کہ مسلم لیگ ہی پاکستان کی بانی جماعت ہے. تو وہ ایک ٹرینڈ چلتا آتا رہا. تو پھر بیچ میں میرے جو تایا تھے عباس خان صاحب، وہ پارٹیشن سے پہلے بھی منسٹر تھے KPK میں، اور وہ ریفرینڈم کے بھی انچارج تھے. جب ریفرینڈم ہوا KPK میں کہ چوائس دی گئی کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹے ود پاکستان تو آپ ووٹ کریں اور ایلس. تو وہ اس کے انچارج تھے ہزارہ ڈویژن کے، اور مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی تھے. تو اسی طرح پھر خان قیوم صاحب کا زمانہ آیا جب پاکستان بن گیا، وہ چیف منسٹر رہے. میرے تایا جو تھے وہ پہلے منسٹر تھے ہزارہ ڈویژن سے KPK میں. تو وی ور آل مسلم لیگ. اسی طرح میرے فادر ہارون خان بادشاہ، وہ ایگریکلچر منسٹر بھی رہے KPK کے. میرے چچا حنیف خان صاحب وہ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن بھی رہ چکے ہیں. ہم 1936 سے ہمارا خاندان پالیٹکس میں آ رہے، جب سے انڈیا کو سیاسی اصلاحات ملی. تو مسلم لیگ اسی وجہ سے، مطلب میں تو بہت الیکشن ویسے بھی لڑ چکا ہوں. میرے فادر بھی ممبر رہے، میرے چچا بھی ممبر رہے. میں خود بھی کوئی 5 دفعہ KPK میں وزیر بھی رہ چکا ہوں، اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکا ہوں 8 جماعتوں کا. تو ایک ٹرینڈ مسلم لیگ کا چلتا آ رہا تھا. میں ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ زیادہ تر الیکشن لڑا ہوں. تو اللہ کامیاب کرتا رہا ہے، ہارا بھی ہوں جیتا بھی ہوں. تو اس دفعہ ایسے ہوا کہ میں نواز شریف صاحب بڑے آدمی ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، 4 دفعہ وہ صوبائی وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، اور 85 میں وہ بھی سیاست میں آئے ہیں، میں بھی سیاست میں آیا ہوں نان پارٹی الیکشنز میں. پھر ایک مسلم لیگ بن گئی جنیجو صاحب کی، چلتی رہی. تو اس دفعہ کچھ ایسے ہوا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ گڑھ تھا، ہری پور سے لے کے چلاس تک سب سیٹیں مسلم لیگ تقریباً زیادہ تر وہ جیتتی تھی. واقعی گڑھ تھا، لیکن ہر وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا. اور میاں نواز شریف صاحب بڑے آدمی تھے. ان کے وہاں پہ رشتہ دار عزیز و اقارب بھی ہیں جو کہ مریم صاحبہ کے سسرال ہیں. ان کے وہ بھی 1-2 دفعہ اس سیٹ سے جس سے میں الیکٹ ہوں وہ ممبر رہ چکے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اٹ از ویری ایزی فار دیم، دے ٹک فار گرانٹیڈ. تو اسی سیٹ سے میرے چچا حنیف خان صاحب، جو بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ فیڈرل منسٹر انفارمیشن رہ چکے ہیں، اس وقت اس سیٹ کو کہا جاتا مردان ہزارہ. یہ تو اب ہزارہ مانسرہ تورگار ہے، اس وقت مردان تک یہ ایکسٹینڈ کرتی تھی. اور میرے فادر بھی یہاں سے ممبر رہ چکے ہیں اسمبلی کے، جو ان کے صوبائی حلقے میں بھی موسٹ آف دس ایریا کیم. تو ایک شناسائی تھی، ہمارے تعلق تھے، ہماری خدمات ہیں پاکستان موومنٹ سے لے کے اس وقت تک.
ہم سیاست میں آ رہے ہیں, لوگوں سے شناسائی ہے, لوگ جانتے ہیں, اور ہم نے خدمت کی ہے لوگوں کی. اور اس طرح پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی بھی ایک ویو تھی, بالکل. اور ان کے ساتھ از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان. سر میں ابھی یہی سوال کرنے والی تھی آپ سے کہ خان صاحب نے جو ہے آپ کو ٹکٹ دیا, یعنی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے ایک ٹکٹ ملا, تو پاکستان تحریک انصاف یعنی خان صاحب کا نام بھی, اس نے بھی ایک رول ادا کیا آپ کی جیتنے میں. جی میں یہی بتا رہا تھا کہ خان صاحب, میں سن 1997 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا, اینڈ آئی واز جنرل سیکرٹری آف کے پی کے. صحیح. خان صاحب کے ساتھ شامل ہوا تھا, اور شناسائی ہماری جو ہے, میں لارنس کالج میں تھا, وہ ایچسن میں تھے, ہمارے میٹس ہوتے تھے. تو اس وقت سے خان صاحب سے ہم متاثر بھی تھے, ہم پسند کرتے تھے. ہی واز اے ویری گڈ کرکٹر. می آلسو بینگ اے گڈ اسپورٹس مین, ہمارے پسند کرتے تھے. تو جب انہوں نے پارٹی لانچ کی 96-97 میں, تو میں ان کے ساتھ شامل ہوا کے پی کے سے. تو ہم نے ساتھ مل کے بھی کافی کام کیا. ہی از اے کمیٹڈ لیڈر, اپنی بات کے پکے آدمی, اور دکھائی بھی دے رہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بہت سختی میں بھی وہ کھڑے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں پسند تھے. پھر بیچ میں بعد میں ہمارے کچھ اختلافات آئے, میں نے پارٹی چھوڑ دی, وہ بیکاز آف سم بیوروکریٹس, کیونکہ ان کے ایک پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کے ساتھ میری نہیں بنتی تھی. واز انٹرفیئرنگ ان ایوری تھنگ, تو میں کنارے ہو گیا تھا. اب جب میاں نواز شریف صاحب آئے میدان میں, اور مانسرا سے آئے, سلیکٹڈ مانسرا, کنسیڈرنگ ایوری ون ویری ویک, اور پھر ان کے داماد جو تھے, ہی تھاٹ کہ ہی از گوئنگ ٹو کانکر مانسرا. تو مجھے پھر خیال میں, حالانکہ میں آئی وازنٹ ان تحریک انصاف, پھر میری بات چیت ہوئی. صحیح. اور میں نے کہا, مجھ سے کہا گیا کہ آپ مقابلہ کریں گے. تو میں نے کہا انشاءاللہ میں مقابلہ کروں گا, اور اچھا مقابلہ تھا, بڑے آدمی کے ساتھ مقابلہ تھا, اور ہزارہ کا اپنا بھی ایک مقام ہے, ہماری فیملی کا بھی ایک پہچان ہے. اور عمران خان اس میں بڑی پہچان تھے, ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈرز. پی ٹی آئی نے میرے ساتھ دیا, اینڈ وی ون دا الیکشن. سر اب آتے ہیں ذرا سیاست کی طرف. عمران خان صاحب نے جیسے کہ مشروط معافی کا اعلان کیا, ساتھ میں ایک وضاحتی بیان یہ ہے کہ 9 مئی کے جو فوٹیجز ہے, جو ویڈیوز ہے, اگر اس میں ہمارے کارکنان یا ہمارے رہنماؤں کی کوئی غلطی ثابت ہوتی ہے تو ہم جو ہے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. لیکن سر 80 MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کی پارٹی, آپ کے رہنما, آپ کے MNAs جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی کہ 9 مئی پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. عمران خان صاحب کا بیان بڑا کلیئر ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا قصور ہوا اور ہمیں وہ فوٹیجز دکھائی گئی اور وہ ثابت ہوا, تو دین ہم معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہوا تو پھر دوسری سائڈ سے بھی کچھ انہیں بھی سوچنا ہوگا. اور باقی جو آپ نے یہ بات کی کہ اس کا, عمران خان از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ مین, جو ان کے دل میں ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ان میں یہ بات, یہ خوبی ہے کہ وہ کسی بات پہ وہ نہیں کرتے, مصالحات کا شکار نہیں ہوتے. وہ جب سمجھتے ہیں کہ غلطی پہ تو غلطی تسلیم کرتے ہیں, غلطی پہ نہیں ہے تو وہ اسے نہیں مانتے ہیں. ہی از ٹیکن اے اسٹینڈ, ہی از اسٹل دیئر, ہی از بیہائنڈ بارز. وہ بہادری سے کھڑے اپنے موقف پہ. اور جہاں پہ سوال اس کا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا, آپ میڈیا کے ساتھ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, دا پارٹی ہیز بین ڈیمانڈنگ آل دس, جوڈیشل انکوائری کرائی جائے, دا ہائیسٹ فورم, یہ باتیں ہوں سارا کچھ, لیکن کسی نے مانا نہیں ہے. تو اب چونکہ بات آگے بڑھتی گئی اور یہ بلیم کرتے رہے عمران خان صاحب کو کہ بھائی دے آر انوالوڈ, تو انہوں نے پھر کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ کوئی ثابت کریں کہ میرے کہنے پہ یا میں نے کچھ کیا ہے یا میری پارٹی انوالوڈ ہے, تو پھر میں اس پہ آئی ول کنسیڈر واٹ یو آر سیئنگ. لیکن سر ایسے اگر کوئی فیصلہ
یا حکومت ایسا کچھ کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی بھی ایسی ویڈیو بن سکتی ہے. بہت سارے ویڈیوز موجود بھی ہیں جس میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کو، بہت سے نہیں، یا کنول شہزیب کی اگر میں بات کروں، دیگر فواد چودھری صاحب کی اگر میں بات کروں، تو ایسے کچھ رہنما تھے اس وقت جو کہ عوام کو کہہ رہے تھے، یعنی ایک جذبہ دلا رہے تھے. ہم اس کو اس معنی میں اگر کہیں کہ اشتعال دلا رہے تھے عوام کو. ایسے کچھ فون کالز جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری میڈیا میں چلی بھی ہیں. تو اگر ایسا کوئی چیز آ جاتی ہے، کسی کو قصوروار حکومت قرار دے دیتی ہے وداؤٹ جوڈیشل کمیشن، تو کیا پھر تحریک انصاف کے تمام رہنما اس فیصلے کو مانیں گے؟ دیکھیے جی، آپ نے سنا ہے عمران خان کو وٹ ایور ہی از سیڈ، یہ ساری باتیں تو ان کے ذہن میں بھی ہوں گی، اور ایسی باتیں جو کوئی منسوب کی جاتی ہے ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، جو کی جاتی ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ان اسپائٹ آف آل دس چیزیں بہت ساری مینیج ہو سکتی ہیں. تو عمران خان نے یہ بات کی ہے، تو ہی مسٹ ہیو تھاٹ اوور اٹ، اور انہوں نے بڑے یقین سے یہ بات کی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات جو ہے وہ وزن رکھتی ہے. منسوخ تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایز فار ایز عمران خان از کنسرن، اگر انہوں نے کوئی ایسے انسٹرکشنز نہیں دیے جو سامنے ہوں، تو اب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں حلقے میں، میرے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، میرے مخالف بھی ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ خود اگر کوئی ایکشن لے لیتے ہیں یا کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو وہ تو میرے ساتھ منسوخ نہیں کی جا سکتی. تو اس طرح کی بات ہے، یہ سمجھ آ سکتی ہے یہ بات. سر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے شیر افضل مروت کی رکنیت کو جو ہے معطل کر دیا گیا، تو آپ نے جیسے ایک طویل ہسٹری بھی بتائی، آپ شروع سے خان صاحب کو جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا پارٹی بغیر خان کے چل سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ خان از دا فوکل پرسن، خان از دا مین، خان ایک پرنسپل اس کا سٹینڈ ہے، خان کی فالوئنگ ہے، خان کو لوگ میں یہ کہوں گا کہ ہر طرح سے فالو کرتے ہیں. تو خان ہی کی وجہ سے سب کچھ ہے، یہ پارٹی ہے، اور از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان. تو ان کے بغیر تو ٹھیک ہے، پارٹیاں تو ہوتی ہیں، لیکن خان کی موجودگی جو ہے پارٹی کے لیے وہ انتہائی زیادہ مؤثر طریقے سے پارٹی چل سکتی ہے، اور اس کی ریپلیسمنٹ میں سمجھتا ہوں مشکل ہے. پارٹیاں تو چلتی ہیں لیکن اس کی ریپلیسمنٹ مشکل ہے. لیکن سر بغیر خان کی، کیونکہ خان کو 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جیل میں، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسا رہنما خان کے بغیر ہو کہ وہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی تو ہے نا سیاسی، اس کا ایک وجود ہے، تو خان کے بغیر بھی وہ اسی طرح اسٹرانگ پارٹی بنے جیسے خان کے ہوتے ہوئی تھی؟ دیکھیں جی، پارٹیز پاکستان میں پرسنالٹیز اورینٹڈ پارٹیز ہیں. اب دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے، بڑے قداور لیڈر تھے، بہت بڑے انسان تھے، اینڈ ہی ہیڈ دا ابلٹی آلسو، بڑے دلیر آدمی تھے. وہ اب تک ان کی پارٹی ان کے نام کی وجہ سے چل رہی ہے، ان کی وجہ سے چل رہی ہے. تو اسی طرح سینٹر جو ہے لوگوں کا جس پہ نظر ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں تنظیمی اس کو اتنا نہیں دیکھا جاتا جتنا کہ پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے. سارے لوگ پرسنالٹی سے مرغوب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں مسلم لیگ، نواز، وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے تھی. اس طرح سے آپ اور جماعتیں دیکھیں، ایکسیپٹ فار جماعت اسلامی جس کی ایک صحیح معنی میں ایک طریقہ کار ہے، تو اس طرح سے چل رہی ہے. لیکن باقی پارٹیاں جو ہیں دے آر پرسنالٹی ڈریون پارٹیز. سر خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، دوسری جانب حکومت کا یہ بار بار بیان کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم خان صاحب کو جیل میں ہی رکھیں.
تو اس پر اس کے بعد جو حالات ابھی بھی ہے آپ کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف کا اب لاہی عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، خان صاحب اللہ زندہ سلامت رکھے، وہ جیل میں یا باہر ہیں، ایز لانگ ایز ہی از دیئر، اور ان کے جو نظریہ ہے، جو ان کی فالوئنگ ہے، پیپل لو ہم، پیپل آر بیہائنڈ ہم. تو حکومت اگر انہیں جیل میں جتنا عرصہ بھی رکھتی ہے، میرا خیال ہے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہی ہوگا، ان کی فالوئنگ بڑھتی جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ میں ابھی سوابی جلسے میں تھا، اور بھی ہمارے لوگ بہت سارے وہاں سے ہزارے سے شامل ہوئے. پنجاب سے میں اسلام آباد سے گیا تھا، جوک در جوک لوگ جا رہے تھے، سختیاں تھیں، انتظام بھی ٹھیک نہیں تھا. اچھا سر، ثوابی میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کی پی کے میں، تو وہاں تو جلسہ کرنا آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ لوگ جلسہ اسلام آباد میں یا ہمیں اگر پنجاب میں کر کے دکھائیں بغیر خان کے، تو یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ابھی جو قیادت ہے خان کے بغیر، وہ بڑے جلسے کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. دیکھیں، میں یہ مطلب آپ جو بات کر رہی ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن یہ سوابی کے جلسے نے یہ ثابت کیا، کیونکہ سوابی کا جلسہ اٹ واز ناٹ جسٹ اے جلسہ آف کے پی کے، وہاں پہ ہماری حکومت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پیپل فرام بہاول پور ہیڈ ٹو کراس آل اوور پنجاب ٹو ریچ. اور پنجاب سے جو لوگ نکلے، میں پنجاب کے لوگوں کے ساتھ گیا ہوں جلسے میں اسلام آباد سے. آئی واز ہیئر فار دا سیشن، تو میں ان کے ساتھ یہاں سے راستے پہ میں دیکھتا رہا، ہزاروں لوگ کھڑے تھے، اینڈ اٹ واز لائک اے سیلیبریشن. تو وہاں ان کے ساتھ میں بھی شامل ہوا. حالانکہ وہاں پہ اگر وہ سارے لوگ پہنچ جاتے جلسے تک، تو وہ مطلب ہے ادھر تو گنجائش ہی نہیں تھی. سڑکیں بھری تھیں، پنڈال بھرا تھا، اٹ واز اے ہیوج ایریا، وہ بھرا پڑا تھا، اور لوگ پہنچ بھی نہیں سکے. مطلب یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ ثابت ہوا کہ عمران خان کے ہی پیار میں لوگ نکلے ہیں، عمران خان ہی کی وجہ سے لوگ نکلے، لیکن لوگ نکلے، انہوں نے کیئر نہیں کیا ان پہ تشدد ہوگا، روکا جائے گا یا کچھ ہوگا. دے وینٹ آل دا وے. سر، کی پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کو 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا حکومت میں، یہ 11واں سال ہے. تو سر، آپ کا تعلق منصہرہ سے ہیں، ایسا کوئی پروجیکٹ جو کہ آپ نے جیسا کہا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی، تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے منصہرہ کا کوئی پروجیکٹ اگر آپ سے شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے، مانسہرہ کا آپ پوچھ رہی ہیں، ویسے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں، میں آئی ہیڈ لیفٹ پی ٹی آئی وین عمران خان واز پرائم منسٹر پاکستان، اور کے پی کے میں ان کی حکومت تھی، اور میرا دوست چیف منسٹر تھا پرویز خٹک، میرا کولیگ بھی تھا. تو میں نے چھوڑ دی تھی پارٹی، وہ میں نے جو آپ کو بتایا کسی بیوروکریٹ کی مداخلت کی وجہ سے. ویسے میں کمیٹڈ فالوور تھا، میں پارٹی کا ممبر تھا، لیکن میں نے چھوڑ دی تھی. پی ٹی آئی نے گورننس پہ توجہ دی، اور بہت ضروری ہے یہ، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، یہ جو پاکستان میں جتنے دفاتر ہیں، ان میں کوئی انتظام نہیں ہے. دے آر ناٹ مینٹ فار سروس آف دا پیپل. یہ افسر جو وہاں پہ بیٹھا ہے، یہ انہی کو سرو کرنے کے ذرائع، جس لیے یہ بنائے گئے ہیں وہ کام وہ نہیں کرتے. دے ڈونٹ اسسٹ پیپل. یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ زندگی میں کسی نے ان دفاتر کی طرف توجہ دی. اسکولوں میں حاضری یقینی بنائی، اسپتالوں میں حاضری یقینی بنائی، ڈاکٹرز کی اچھی پالیسیز دی، ہیلتھ کارڈ دیا. اس طرح سے مختلف سوشل سیکٹرز میں پی ٹی آئی نے انتظام اچھا کیا. اگر کوئی بڑا پروجیکٹ آپ دیکھیں، پشاور کی جو انہوں نے روڈ بنائی، اسے کیا کہتے ہیں، وہ ایک بڑا پروجیکٹ آپ دیکھیں، اسے بڑی سہولت آئی. اسی طرح آپ مانسہرہ کا آپ نے پوچھا، مانسہرہ میں سرن رائٹ بینک کنال، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ
ہزارہ کو کبھی بھی اتنا بڑا پروجیکٹ اس سے پہلے نہیں ملا. تو وہ پی ٹی آئی کے دور میں اس پہ کام شروع ہے, ابھی بھی شروع ہے. اٹس اے بگ پروجیکٹ, ہیوج پروجیکٹ, کافی سارے ایریا کو وہ ایریگیٹ کرے گا. اس طرح متعدد وہاں پہ آپ نے دیکھا آج کل شور ہو رہا ہے, مارڈری پہ پل بہ گیا, سارا لوگوں کا کاروبار سب کچھ تباہ ہو گیا. اور اتنے 75 سالوں میں حکومتیں رہی, انہوں نے وہ پل یا انتظام وہاں پہ نہیں کیا. تو اسی طرح میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, 3-4 بڑے پل جو ہیں لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے, علاقوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے مانسہرہ میں بنائے گئے, روڈز بنائی گئی. اور پھر ابو آل اس کلائمیٹ چینج کی طرف اور ٹورزم کی طرف توجہ دی گئی. دیز آر سیکٹرز جہاں پہ روزگار آتا ہے, اکانومی ٹھیک ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پی ٹی آئی کو خدا پھر اقتدار دے, اور ہماری بھی اگر کسی نے ایڈوائز سنی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو دفاتر ہیں سرکاری, جو کہ غریب کرنے کی لوگوں کی کو مشینیں ہیں, غربت میں اضافہ کرنے کے لیے بنائے گئے, ان کا انتظام ٹھیک کیا جائے, گڈ گورننس کی طرف توجہ دی جائے, اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر, آپ 4 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں, تو ایسے میں جو کی پی کے میں آپ نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی. اب آتے ہیں امن و امان کی صورتحال کی طرف. بنو میں ہم نے دیکھا امن مارچ ہوا, اس پہ فائرنگ کی گئی. اینڈ دین ہم اگر پرا چنار کی بات کریں تو وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں, اور جنگ وہاں ہونا ایک عام سی بات بن چکی ہے, لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس میں ہم کھو دیتے ہیں. تو امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی جو ہے, کے پی کی گورنمنٹ کی ایک بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں جی, پالیسیز پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو بھی گورنمنٹ وقت کی ہوگی اس پہ یہ ذمہ داری تو اس کی ہوتی ہے, یو کانٹ ڈینائی دیٹ. جو پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے جو سلسلہ تھا حکومت کا, جو ایک مخلوط حکومت بنائی گئی تھی, اسمبلی کے پی کے کی ڈیزالو کر کے پھر یہ ہماری مختلف جماعتوں پہ مشتمل حکومت بنائی گئی تھی, وہ اس کی کنٹینیویشن ہے کہ جو حالات وہ چھوڑ کے گئی تھی تو اس حکومت کو وہ حالات ورثے میں ملے, اور اس پہ ٹائم تو لگتا ہے ٹو سیٹل تھنگس. تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ قبائلی علاقوں میں یہ سارا کچھ ہے, یہ انگریزوں نے بہت سارا ہوم ورک کر کے قبائلی پالیسی بنائی تھی. قبائلی علاقہ کسی نے رول نہیں کر سکا کوئی بھی. ان کی انڈیپینڈنس کو, ان کی کلچر کو, ان کا وے آف لیونگ جو ہے اسے وہ مرغوب نہیں کر سکا کوئی. جس طرح افغانستان پہ کوئی چیز کا اثر نہیں پڑا, دے فاٹ ود دا ہول ورلڈ. تو ہماری قبائلی, تو سر قبائلی علاقوں کو وار سے بچایا جائے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی کرنی چاہیے؟ اس کے لیے میرے سے ایک فارنر نے بھی پوچھا تھا, ایک ہائی رینکنگ فارنر تھا, اس نے بات کی. آپ دیکھیں ہر ملک کی اپنی انوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق اگر قبائلی علاقوں میں سیلف گورننس ہوتی, آپ دیکھیں امریکہ میں ریڈ انڈینز کا مسئلہ ہے, وہ ود ان دا کاؤنٹی انہوں نے وہاں پہ ریزرویشنز دی, ان کی اپنے لیجسلیشن ہوتی ہے, ان کا اپنا ہاؤس ہے, ان کا اپنا گورنر ہے, ان کا اپنا کلچرل لا ہے, وہ اسے اس طرح سے انہوں نے سیٹل کیا ود ان دا کاؤنٹی. اب ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, ان کی کاؤنٹی ہے. تو اگر قبائلی علاقوں کو بجائے یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے وہ آل اینڈ آل ہوتا تھا, اس کی جگہ اگر قبائلیوں میں سے ہی اگر ایک کونسل ہوتی, اس کا گورنر ہوتا, وہ اگر اپنے مسائل کو خود حل کرتے, سنبھالتے, سیلف گورننس ہوتی, جس طرح ڈسٹرکٹ کونسلز ہوتی ہیں یا کچھ اور, تو ذرا انہیں اٹانومی ملتی, وہ اپنے مسائل کو خود حل کرتے, اس میں لگے رہتے. تو بیک جنبش قلم جب ایک آپ نظام کو ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ دوسرا نظام لائیں گے,
تو یقین مانے وہ چلنے میں بڑی دشواری ہوگی. ہم، تو یہ اگر اس وقت ہوتا، اب تو خیر وہ ضم ہو گئے ہیں، مرج ہو گئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ خدا کرے یہ ٹھیک چلے، لیکن اس کا سلوشن یہ تھا کہ انہیں سیلف گورننس اس طرح سے دی جاتی جس طرح سے کہ صوبوں کو حکومتیں دی جاتی ہیں، اور یہ اپنے اپنے مسائل کو خود حل کرتے، یہ رن کرتے، یہ گورن کرتے، ہم، اور یہ سارے مسئلے جو ہیں ناپید ہوتے ہیں. اگر ایک پولیٹیکل ایجنٹ سفید اور سیاہ کا مالک ہو سکتا ہے، وائی ناٹ دا لوکل پیپل آف دیٹ. ہم. سر اگر خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے، جو کہ حکومت کی بھی خواہش ہے، جی، تو سر پاکستان تحریک انصاف کا لاہی عمل کیا ہوگا؟ خان صاحب پر ابھی صرف آخری کیس تو شاہانہ کا بچا ہے، اگر اس میں بھی ان کو جو ہے ان کو بری کر دیا گیا اور خان کی رہائی نہ ہو سکی، تو اس میں آپ ایم این ایز کا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل اور پھر آگے لاہی عمل کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو اب پارٹی اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری قیادت کیا پارٹی اسٹریٹجی بناتی ہے، اور عمران خان صاحب ہی کی گائیڈنس میں ہوگا جو بھی ہوگا. ہم، مختلف آپشنس ہیں ہم، ہمارے سامنے، وہ ان میں سے کچھ ہم اپنائیں گے جو بھی خان صاحب اوکے کریں گے. اب یہ بڑا قبل از وقت ہے کہ میں کہوں کہ ہمارا کیا لائے عمل ہوگا. ہم. اٹ ول بی دا جوائنٹ پارٹی پالیسی. ٹھیک ہے، جوائنٹ پارٹی پالیسی. شہزاد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. جیسے کہ شہزاد صاحب نے کہا کہ آگے جو بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے گی، وہ خان صاحب جو کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا. آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت شکریہ. رائے کا اظہار کیجیے. اللہ حافظ.